بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں اور بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم ماہیگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر حاوی ہوتا ہے تو عین اسی وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کی حیرانگی اور حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے براؤ کے برابر ہوتا ہے، غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ پیارے بھائیوں بہنوں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت زیادہ پتلی تھی اور اس کے باوجود وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خیر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2-3 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اللہ سے ڈرے اور تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، ہر وقت ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے پڑھو اور اپنی حالت سے ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر یہ اذکار کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ،
دوستو یہ ذکر بندے کے لیے خیر اور بلائی اور بندے کی مال اور متاع کے تحفظ کا بھی باعث ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔